آیہ کریمہ ہے وہ اس مقالے میں یعنی کتابچے میں موجود ہے، درج ہوئی ہے، اور جس کا ترجمہ قرآن سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، لیکن اس میں کئی ایک سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا، اگر اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بذات خود اور اس کے ملائکہ نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنین تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے جواب میں اس حکم کی تعمیل کے طور پر اگر کہا جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو پیغمبر پر اور ان کی آل پر درود نازل فرما، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کی ظاہری منطق نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ جب خدا خود اعلان فرماتا ہے کہ وہ درود بھیج رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، تو پھر ایسے میں ہمارے یہ کہنے کی کیا معنی کہ اے اللہ تو حضرت محمد پر درود نازل فرما اور ان کی آل پر۔ اس کی منطق نہیں بنتی ہے۔ خدا جب ہم کو آگاہ کرتا ہے، خدا جب اعلان فرماتا ہے کہ وہ آن حضرت پر درود بھیج رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی، تو ہمارے یوں عرض کرنے کے کیا معنی کہ اے اللہ تو آن حضرت پر اور ان کے آل پر درود نازل فرما یا درود بھیج۔ دیکھا آپ نے کہ یہ ایک ایسی بات بنتی ہے یا ایک ایسا کام بنتا ہے جس کو اللہ کر رہا ہے، پھر ہمارے اس کام کے متعلق یوں گزارش کرنے کی کیا معنی؟ یہ بحث نصر خسرو کی ہے، پیچیدگی ہے۔ اس لیے جس آیہ کریمہ کے ظاہری معنی میں کچھ منطق نہیں بن رہی ہو تو اس کی تاویل ہوتی ہے، اس کی تاویل ہے، اور اس کی تاویل کئی طرح کی ہے۔ تو ایک تاویل کے لیے آپ کتابی وجدین کو لیں، اس میں دیکھیں۔ ایک تاویل تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھے کہ خداوند عالمین حضور اکرم کے توسط سے مومنین پر صلوات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ تو ہم اسی اللہ کے وعدے کو
یاد کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداوند، تو اور تیرے ملائکہ جس طرح مومنین پر درود بھیجتے ہیں، وہ درود محمد و آل محمد کے توسط سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے نازل فرما۔ یہ اس کی ایک تعویل ہے۔ اس لیے یہ مشورہ بہتر رہے گا کہ اگر ہمیں درود کے بارے میں کچھ گہری حقیقتوں کو جاننا ہے تو ہم درود سے متعلق جتنی اہم آیات ہیں ان کا یکجا طور پر مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ یا ان صلاتک سکن لہم۔ اے پیغمبر اکرم، آپ مومنین سے ایک صدقہ لیا کیجئے تاکہ اس صدقہ کے لینے سے آپ ان کو ہر طرح سے پاک اور پاکیزہ کریں گے اور ان کو صلوات دیجئے، یعنی درود بھیجئے۔ یہاں پر علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دعا دیجئے۔ وہ صاحبان اس کو درود کے معنی میں نہیں لیتے ہیں، لیکن اصلاً یہ وہی لفظ ہے جو صلوات سے متعلق، جو صلوات کی روٹ سے ہے، جو صلوات کا صیغہ ہے، وہ صیغہ یہ امر ہے۔ صلو اگر کہا گیا تو یہ امری جمع ہے، اور صل اگر کہا گیا تو یہ امری واحد ہے۔ صل علیہم، اور ان کو درود دیجیے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے عوام کو کہ درود آن حضرت کی شان کے لائق ہے، نہ کہ مومنین اس کے لائق ہیں۔ یہ تو عام عادت کی بات ہو گئی۔ اگر علم کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہماری طرف سے درود کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور اکرم محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ رحمت عالم ہیں۔ خداوند نے ان کو، ان کی ذات شریف کو، ان کی ذات اقدس کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو خدا کی رحمتوں کا خزانہ وہی خود ہے، ان کی ذات اقدس ہے۔ لہذا ہم کہاں سے کوئی ایسی رحمت، کہاں سے کوئی ایسی درود ان کے حق میں طلب کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی خزانہ خدا کا ہے
تو قابل تعریف اس لیے ہے کہ وہ بھرپور ہے. اور ہم خدا سے یہ عرض کیسے کر سکتے ہیں کہ اے خدا تو اپنے اس خزانے کو بھر لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیرے خزانے میں کمی ہے، اپنے اس خزانے کی کمی کو پوری کر. یہ کوئی منطق نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ پھر پیغمبروں پر اور اماموں پر علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بھی معنی ہے. علیہ السلام کا مطلب، تاویلی مطلب یوں ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے توسط سے کسی کو تائید حاصل ہو جاتی ہے. سلام تائید کو کہتے ہیں. اور اس لیے اسلام میں جو سلام ہے وہ ادب کے طور پر مشترک ہے. ایسا نہیں کہ چھوٹے بڑوں کے لیے سلام ہے، بلکہ سلام وہ حکم ہے جو بڑے چھوٹوں کو کر سکتے ہیں. اور حکم ہے کہ جو سوار جا رہا ہو گھوڑے پر وہ پیدل کو سلام کرے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سلام دعا ہے، اور دعا بزرگوں کی نسبت چھوٹوں کے لیے زیادہ صحیح ہے. پیغمبروں اور اماموں کی نسبت امت کے لیے زیادہ مناسب ہے. اسی طرح صلوات کا اصل اعلان خداوند عالم نے یوں فرمایا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں. تو قرآن اور اسلام کی ہر چیز میں علم کا عنصر پایا جاتا ہے. اس لیے کہ اس خدائی اور ملکوتی صلوات میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس میں کہ علم کا مایہ ہے، علم کا عنصر ہے. یہ پتہ چلا اس بات سے کہ جو صلوات خدا اور ملائکہ کی طرف سے مومنین کی طرف آنی چاہیے، اور اس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ مومنین کو تاریکی سے نور کی طرف لایا جائے. تو تاریکی جہالت کا نام ہے. اب جہالت کے مقابل میں علم موجود ہے. تو اس میں علم کی اور عقل کی گوناگون مثالیں ہیں. اصل چیز عقل ہے اور علم ہے. چونکہ عقل روشنی کا سرچشمہ ہے اور علم اس سرچشمے کی روشنی ہے پھیلنے والی اور پہنچنے والی. اور خدا کی بادشاہی میں سب سے اعلیٰ چیز عقل اور علم ہے. اور خدا کو یہ شے بہت عزیز بھی ہے
وہ سب سے گران مایہ بھی ہے، اس لیے خداوند عالم علم کی حقیقت کو طرح طرح کی مثالوں میں بیان فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو درود خدا اور ملائکہ کی طرف سے مومنین پر نازل ہو جاتی ہے، اس کا مقصد و منشا مومنین کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال دینا ہے۔ اس سلسلے کی ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ خدا کی ہر نعمت اور ہر انعام کے لیے شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ مومنین بس یوں ہی خاموشی سے بیٹھیں، کچھ بھی نہ کریں اور خداوند عالم اور اس کے فرشتے مومنین پر درود بھیجا کریں تاکہ مومنین کو کچھ عمل کے بغیر، کچھ قول کے بغیر تاریکی سے نکالے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی نعمت خدا کی، کوئی بھی انعام خدا کا شرط کے بغیر، قول و فعل کے بغیر نہیں ہے کہ مومنین کو اپنے اقوال و اعمال سے اس نعمت کی شرطوں کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے، قرآن کی عادت کہ کسی مقام پر کوئی موضوع شروع ہو جاتا ہے، کسی آیت میں کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس موضوع سے ہے، اور جس موضوع کے بارے میں ارشاد ہوا، یعنی درود کا اپنا موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، جو کسی ایک مقام پر نہیں ہے، مختلف مقامات پر یہ موضوع بکھرا ہوا ہے، اور جو جاننے والے ہیں متعلقہ آیات کو جانتے ہیں۔ اس لیے جہاں حکم ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں ظاہری معنی کے مطابق، تو اے مومنین تم بھی رسول پر اور ان کے آل پر درود بھیجو۔ اس سے کوئی شخص مطلب کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ ان تمام آیتوں کا مطالعہ یکجا طور پر نہ کرے جن میں کی درود کا ذکر ہے، کہ اگر خداوند عالم مومنین پر درود نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو اور امام کو یک طرف رکھ کر خدا کے فرشتے درود لے کے کسی مومن کے پاس آئیں۔ ایسا قانون نہیں۔ اسلام کا یہ قانون یہ رہا ہے کہ جو بھی ہدایت آئی ہے، جو بھی حکم آیا ہے، اور جو بھی چیز فرشتے خدا کے حضور سے لے کے نازل ہوئے ہیں، وہ حضور کے پاس آئے ہیں، اور حضور کے توسط سے اور امام کے وسیلے سے مومنین کو دین کی ہر نعمت، دین کی ہر چیز، ہر ہدایت، ہر علم، ہر ذرہ خدا، فرشتے، رسول، امام، یہ قانون ہے۔ اور یکایک کوئی سادہ انسان بھول جاتا ہے اس قانون کو، جہاں خدا فرماتا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے مومنین پر درود نازل فرماتے ہیں، تو ایسے میں رسول کو اور امام کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بس خدا نے فرمایا تو وہ درود خدا کی اور فرشتوں کی براہ راست ہم کو ملے گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک ترتیب ہے
اسی لیے ہم یا تو خدا سے درخواست کریں کہ اے خدا جو تیرا قانون ہے اور کہ تو اور تیرے فرشتے مومنین پر درود نازل فرماتے ہیں، وہ درود پیغمبر اور ان کے آل کے توسط سے نازل فرما، تو پھر اس درود کا رخ کس طرف کو ہوا؟ مومنین ہی کی طرف۔ دیکھا آپ نے کہ جب تک کسی مضمون کو اول تا آخر نہیں دیکھا جاتا اور نہیں کیا جاتا تو وہ بات ادھوری ہو جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی تعلیم ادھوری ہے اور اس میں سوالات باقی ہیں، اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ جاری ہو جائے گا، مہربانی۔ اس ریفرنس میں یہ بتانا تھا کہ جن و انس میں سے بے شمار افراد حیوانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ حیوان ہی کی طرح ہیں کہ ان کو انسانیت کے جو آنکھیں دی گئی ہیں، جو کان دیے گئے ہیں اور جو دل دیے گئے ہیں، ان کا مقصد، ان اعضاء کا جو مقصد ہے وہ ان سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا شکل اور جسم کے کسی لحاظ کے بغیر وہ چوپایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن نے جب ایک بار کوئی بات کہہ دیا تو وہ قانون مطلق بن گیا، اب اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک یہ آپ نے دیکھا، اب دوسری آیات کو جن کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے دیکھیں گے کہ سجدہ کرنے کے باوجود خدا کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نماز کے باوجود، ایک چیز ہے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لے سکتی، وہ عقل ہے۔ اس لیے کہ عقل میں معرفت ہے، معرفت نہ ہو تو تسبیح کام نہیں آتی، نماز کام نہیں آتی اور سجدہ کام نہیں آتا۔ اب جن دوسری آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر بتا دیا جائے گا کہ کائنات و موجودات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نے کسی طرح سے سجدہ نہ کرتی ہو، کوئی چیز سجدے کے بغیر نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے تو بات ختم ہو گئی اور ہم نے جان و دل سے اس کو تسلیم کیا، اور ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، اس بات کو کہ ہر چیز خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز، جمادات یعنی بے جان چیزیں، نباتات یعنی اگنے والی چیزیں، جانور یعنی جن چیزوں کی جان ہے، پھر انسانوں میں سے ہر فرد کسی بھی صورت میں، کسی بھی کیفیت میں، ہر مخلوق، ہر چیز
سجدہ کر رہی ہے، لیکن اس سجدے کے ساتھ ساتھ جب تک علم و معرفت نہ ہو تو کوئی بھی چیز نجات حاصل نہیں کر سکتی ہے اور بہشت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کہ جہاں اور جس ارشاد میں ہر چیز کے سجدے کا ذکر ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے باوجود یہ حکم بھی صادر ہوا کہ بہت سے لوگوں پر عذاب حق ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ سجدے سے کوئی شے، کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی جن خالی نہیں۔ ایک گونا سجدہ تو ہر چیز کر رہی ہے، ہر مخلوق کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان خداوندی بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں پر عذاب حق ہو گیا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، وہی کہ ہم نے پہلے ہی سوچا ہے کہ معرفت کے بغیر اور جس عقل کا تذکرہ اس سے چھوٹی سی کتاب میں ہو رہا ہے، اس عقل کے بغیر کوئی سجدہ کام نہیں آتا۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی بہتر سے بہتر شے اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتی۔ تو بہتر چیز عبادت ہے، بہتر چیز سجدہ ہے، بہتر چیز تسبیح ہے، بہتر چیز نماز ہے۔ تو ہم ان بہترین چیزوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آیا عقل کے نہ ہونے کی صورت میں یہ چیزیں عقل کی جگہ کو، عقل کے خلا کو پر کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اس لیے ان حوالہ جات کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن سے۔ حوالہ جات میں ہر چیز کے سجدہ کرنے کا ذکر تھا، اور ان میں سے ایک مقام پر یہ ارشاد ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں پر عذاب حق ہو گیا ہے۔ اس حوالے میں یہ خاص ذکر ہے کہ کوئی چیز تسبیح کے بغیر نہیں ہے۔ آگے سجدے کی بات ہوئی تھی، اب تسبیح اور نماز کا ایک ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ کوئی چیز تسبیح کے بغیر نہیں ہے، کوئی چیز اپنی نماز کے بغیر نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک تسبیح ہے اور ہر چیز کی ایک نماز ہے۔ تو بہت ساری نمازیں ہیں ہر مخلوق کے لیے۔ انسان تو انسان ہی ہے، اور جانور اور نباتات اور ان کے نیچے جمادات میں سے ہر چیز کی ایک تسبیح ہے اور ایک نماز ہے۔ ہر چیز اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو جانتی ہے کہ خدا نے اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں جو پیدائشی طور پر تسبیح کا طریقہ رکھا ہے اور نماز اس کو سکھائی گئی ہے، وہ تسبیح اور وہ نماز اس سے ادا ہوتی رہتی ہے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ لیکن وہی بات کہ قرب خداوندی کا مرتبہ، نجات اور بہشت جیسی فضیلتیں اور انعامات یا نعمتیں جو ہیں وہ عقل سے وابستہ ہیں۔